سال 2020 اکتوبر کی 16 تاریخ اور سورہ طور کی آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جنت کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم انہیں دیں گے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، تار لگا دیا ہم نے ان پر، مسلسل ایک چیز، کس کی؟ بِفَاكِهَةٍ میووں کی، وَلَحْمٍ اور گوشت کی، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جس چیز کو ان کا جی چاہے گا۔ جنت کی نعمتیں، وہ کوئی چیز بھی وہاں پہ ممنوع ہوگی، کسی نہیں ہوگی، کسی چیز کی سپلائی بند نہیں ہوگی، ہر طرح کی چیزیں ہوں گی، پھلوں والی چیزیں ہوں گی، گوشت ہوگا، اور باقی جگہوں پہ وہ سلسبیل کا چشمہ ہوگا اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ آپ کا جی اس وقت کس چیز کو چاہتا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ دنیا میں انسان اپنے کھانے پینے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، لیکن الحمدللہ جنت میں پہنچنے کے بعد یہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ حسب ذائقہ اور حسب یوں سمجھ لیں کہ چاہت آپ کو ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسن کأسن لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ یتنازعون، وہ آپس میں، تنازع کا لفظ ہے چھینا جھپٹی کرنا، خوش دلی کرنا۔ وہ یتنازعون فیہا، وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کریں گے۔ کاسن، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، اور لغوی طور پہ وہ پیالہ جو شراب سے بھرا ہوا اس کو کاسا کہتے ہیں۔ لا لغون، اور اس میں ان کو وہ شراب سے بھرے ہوئے کاسے ہوں گے، پیالے ہوں گے، جام ہوں گے، اور وہ اس کو ایک دوسرے سے لے کر، اور یہ جو یتنازعون، اس میں دونوں باتیں کہ ایک دوسرے کو پیش بھی کر رہے ہوں گے، اور جو کوئی جو ہے نا بیچ میں کوئی ایک دوسرے کو مل رہا ہوگا تو بیچ میں دوسرا اچک لے گا۔ تو یہ جو محفل ہے نا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، بالکل بھی سنجیدہ قسم کی اور اجنبی قسم کی محفل نہیں ہوگی، بلکہ وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ بے تکلفی کا استعارہ ہے کہ یتنازعون فیہا، بے تکلف ہوں گے، اور بے تکلف بھی ایسے کہ اس بات پہ وہ خوش ہوں گے، اور اس میں صرف کھائیں پیئیں گے، ایک دوسرے سے چھین لیں گے، اور وہ خوش بھی ہوں گے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ایک بندہ کھا رہا ہے اور دوسرا اس سے چھین لے تو ہو ہی نہ اتنا، وہ میں نے کھانا تھا، مجھے بھوک لگی ہے، تم نے چھین لی، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ چھینا جھپٹی بھی ایک خوش دلی کا جو ہے نا وہ معاملہ بن جائے گا۔ یتنازعون فیہا کأسن، وہ جو پیالے ہیں وہ لیں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ لا لغون، اس میں بیہودہ، یعنی جب وہ پیالے لیں گے پئیں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ لغو بات کہنا شروع کر دیں اور ان کو کوئی نشہ چڑھ جائے جس کی وجہ سے ان کی سپیچ سینٹر پہ ہی ان کی قابو نہ رہے ہو، بول ہی نہ سکے۔ جو انسان کی بڑی فیکلٹی ہے بیان، وہی ڈسٹرب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا تأثیم، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، عقل ماری نہیں جائے گی اور ان کو ہوش رہے گا، بول بھی سکیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو دنیا کی شراب ہے اس میں یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ بندہ ہذیان بکنے لگتا ہے، لغو بات کرتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے کوئی راز اگلوانے کے لیے بھی پھر اس کو پلا دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں، تو وہ پھر خوب بولنے لگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا۔ ولا تأثیم، اور کہا کہ ام الخبائث ہے یہ شراب، کہ آپ جب شراب پیو تو بندہ ہر قسم کے گناہ پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو شراب ہوگی اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، تو ان پر طواف کر رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے۔ غلمان، غلام، غلمان غلام کی جمع ہے، اور
ٹین ایجر کو کہتے ہیں، ارلی ٹین ایجر جو لڑکا ہے اس کو غلام کہتے ہیں. تو غلمان ہوں گے لہم، جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، لؤلؤ مکنون. تو وہ ان کی جو حالت ہے ان کی خوبصورتی کی یا ان کی ڈریسنگ کی یا ان کے خوبصورت نظر آنے کی، اس کو لؤلؤ مکنون کہا گیا. لؤلؤ موتی، موتی جو ہے اصل موتی تو شاید ہم نے دیکھے نہیں، لیکن نگینے اور یہ تو بہرحال پلاسٹک کے اور باقی بھی دیکھے. خوبصورت ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اچھی طرح کٹا ہوا ہو تو وہ سا. تو اس کے اوپر مکنون کیا ہوتا ہے؟ آپ زیورات کی دکان میں جائیں تو ایک زیور تو وہ ہوتا ہے کہ جو کھلا پڑا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، اس کو آ کے روزانہ جھاڑا بھی جائے. تو ایک زیور یہ ہوتا ہے کہ وہ مخمل کا ڈبہ، اور اس کے اندر پھر اس کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرد، کوئی گندگی نہیں ہوتی، اس کی آب و تاب اور ہی بڑی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چھپا ہوا جو ہے موتی. تو وہ جو غلمان ہوں گے جو ان پہ گردش کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ان کی خوبصورتی کے یہ استعارہ ہے کہ وہ ان موتیوں کی طرح، ان پہ کوئی داغ دھبا کوئی چیز ایسی بالکل نہیں نظر آئے گی. تو بندہ جب کھا پی رہا ہو تو اس کے ارد گرد غلمان وہ اس کے وہ ایسے ہوں کہ جو بہت ہی خوبصورت ہوں، اور ان میں صفائی اس درجے کی ہو کہ لؤلؤ مکنون ہوں، وہ چھپے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت وہ ہوں. تو اس طرح کے ہوں گے. یہ جی اچھا، یطوف علیہم غلمان، ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے. طواف کرنا، یطوف گردش کر رہے ہوں گے، یعنی انہی کے ارد گرد ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہوٹل کے بیرے کی طرح نہیں کہ اس کے ذمہ 8 ٹیبل ہیں، وہ آپ کے پاس بھی آئے گا لیکن آپ کی باری پہ آئے گا، آپ گلاس بجاتے رہیں، آواز دیتے رہیں، آ رہا ہوں صاحب ذرا انتظار کریں. نہیں، وہ علیہم غلمان لہم، وہ ان کی ڈیوٹی آپ پر ہوگی، وہ اور کسی کو نہیں اٹینڈ کر رہے ہوں گے، وہ آپ ہی کے لیے ہوں گے. ادھر آپ نے بات کی جنتی کے بارے میں، تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بات منہ سے نکالے گا تو 1000 لوگ آ جائیں گے غلمان ٹائپ کے، وہ آ کے اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو چاہیے. تو یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ٹیبل پہ آوازیں دیتے رہیں اور وہ کہتے کہ میں دوسروں کو اٹینڈ کر کے آتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا. ہاں، تو وہ یطوف علیہم، ان پر گردش کریں گے، پھریں گے، غلمان لہم، وہ غلام، وہ نوجوان جو انہی کے لیے، ان کی ڈیوٹی انہی پر ہوگی، اور ان کا حالت یہ ہوگی کہ کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ خوبصورتی میں وہ موتیوں کی طرح اور چھپے موتیوں کی طرح ہوں گے. کمال ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اچھا، پھر جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ بیٹھنے میں وہ ایک دوسرے کو فیس کریں گے. اقبلا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جہاں پہ دلوں میں کدورت ہو، رنجش ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو لوگ ذرا منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، نظریں نہیں ملاتے. تو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا کسی وجہ سے بیٹھے پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں ہے، بات نہیں کرنا چاہتے. جنتیوں کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ ان کے دلوں میں اگر دنیا میں کوئی قدورت تھی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو، سورہ ہجر میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دھو دے گا، ختم کر دے گا، ان کے دلوں میں سے وہ نکال دے گا. تو وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش، کوئی بھی گلا، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. تو پھر وہ آنکھ اٹھا کے ایک دوسرے کو آمنے سامنے ہو کے دیکھیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک طرف ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے بیٹھیں گے. یتساءلون، اب وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بات کریں گے. ہاں جی، کیا معاملہ ہے، کس طرح ہے. تو بالکل فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے فیس ٹو فیس بیٹھنے میں یہ ہے کہ دل بالکل صاف ہوگا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. قالو، تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. تو اب دنیا کی بات کریں گے. اب وہاں پہ جناب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ان کی ڈیوٹیاں ہوں اور کوئی جاب پہ جانا ہو، کوئی گھر کی صفائی کرنی ہو، کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، ملاقات کرنا ہے، گپ لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنا، گپے مارنا، یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے.
لیکن اس چیز کو اللہ کے لیے، اب یہ ہے بڑی خوش کن چیز، کوئی بندہ ایسا ہو کہ کچھ بھی کرنے کو نہ اور وہ بیٹھے اور پھر اس کے دوست ہوں اور ایسی محفل ہو اور اس میں ایسے خدمتگار ہوں اور ایسی کھانے کی چیزیں ہوں، وہ وہاں بیٹھ کے مزے کرے۔ اس کو دنیا میں بندہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ نے فرائض دیے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ عنایت فرماتا ہے، وہاں پہ جنت میں یہ عنایت فرمائیں گے۔ تو قالو، وہ کہیں گے، انا کننا قبل، ہم تھے اس سے پہلے یعنی اپنے جب دنیا میں تھے، فی اہلنا، اپنے گھروں میں، اہل میاں بیوی سے شروع ہو کے بچوں تک جاتا ہے وہ پورا کنبہ جو ہے اہلنا، مشفقین، ہم ڈرتے تھے۔ مشفق کیا ہوتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، تو ہمارا اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان پر بڑے ہی شفیق تھے، لیکن شفق سے نکلا، شفق سے۔ شفق وہ کیفیت ہوتی ہے دن کی یا رات اور دن کے درمیان کی کہ جب یہاں زمین اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں، شفق پر اندھیرا اور روشنی ملی جلی ہوتی، تو اس میں یہ جو مشفق ہے اس میں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ کیوں ملی جلی ہے؟ کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ان کی فکر بھی آپ کو بہت ہے، ان کے حوالے سے آپ ڈرتے بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کا انجام کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ محبت بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے وہ ان کے حوالے سے اس کو فکر بھی بہت ہے، اس کو مشفقین کہتے ہیں۔ کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے جب اپنے اہل کے ساتھ ہوتے تو یہ نہیں کہ بس جی اللہ کو بھی بھول گئے، اس کے فرائض کو بھی بھول گئے۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے نا کہ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ گھر کی پرائیویٹ لائف میں بندہ جو کچھ ہوتا ہے، یعنی جو اصل میں ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے، باہر وہ بنتا پھرتا ہے نا، نیک بنا ہوا ہے، بہت بڑا عالم بنا ہوا ہے گھر میں، اور بہت بڑا ہی اچھی طرح گفتگو کرنے والا بنا ہوا ہے، گھر پہنچتے ہی یہ سارے لبادے اٹھا کے پھینکنے والی بات ہوتی، جو اصل میں نہیں ہے۔ لیکن جو اصل لوگ ہیں وہ کیا ہیں کہ گھر میں بھی ایک تو اہل خانہ کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ اچھے ہیں، دوسرا ان کو ان کی فکر ہے۔ یہ ہماری پرائیویٹ لائف تھی کہ کیا تھی، قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین۔ اس جنت میں آنے سے پہلے، اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سے پہلے کی جو زندگی تھی، وہ کہیں گے مطلب یاد کرو نا یار، دیکھو کیا گھر والوں کی کتنی فکر ہوتی تھی، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تو تھے، گپ شپ کرتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن اولاد کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ یاد کریں گے اس وقت، یہ مشکل وقت ہے نا، یہ سفر وہ کاٹ کے کامیاب ہو کے پہنچ گئے، اب اس سفر کی یاد کہ گھر کے ساتھ ہم کیسے تھے، کس طرح سے بیہیو کرتے تھے، کیا کرنا ہوتا تھا، کس طرح کی فکریں ہوتی تھیں، اس کو یاد کریں گے۔ فمن اللہ، اور یاد کر کے اس کامیابی کے پہ کہ وہ جنت میں آ گئے، وہ اللہ کا شکر احسان ادا کرے، کہیں گے اللہ کا بڑا ہی احسان ہوا، ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے گھر والے بھی کامیاب ہو گئے، دنیا سے کامیاب اس جنت میں آئے۔ فمن اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہو گیا یار، دیکھو نا کیسے کیسے چیلنجز تھے، کیسا زمانہ تھا، کس طرح تھا، کس طرح ہم لوگ بچ گئے۔ فمن اللہ علینا، ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا ہی احسان ہوا۔ ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں لو کے عذاب سے، گرم ہوا کے عذاب سے بچا لی۔ عرب میں ایک ہوا چلتی تھی، باد سموم اس کو کہتے تھے، سم اصل میں زہر کو کہتے، تو وہ باد سموم ایسی ہوتی تھی کہ وہ آپ کے جسم میں، آپ کے مساموں کے اندر گھس جاتی تھی اور وہ بہت خطرناک ہوتی تھی۔ تو لو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ عرب میں صحرا تھا اور سخت شدید گرم اور زہر والی ہوا چلتی تھی، تو لو چلنا، وہ پھر جہنم کے اندر جو ہے نا، وہ اس کے قرب و جوار میں یہ لویں چلیں گی اور سارا کچھ۔ تو ووقانا عذاب السموم، اللہ کا بڑا ہی کرم ہوا، اللہ کا بڑا ہی شکر ہوا کہ اس نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لی۔ کتنے چیلنجز تھے، گھر والوں کی ہمیں کتنی فکر رہتی تھی، اور کیا کیا ہم نے وہاں پہ کیا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا
فمن اللہ علینا، اللہ کا بڑا ہی احسان ہوا ہم پہ، وقانا عذاب السموم، کہ اس نے ہمیں، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، ہمیں بھی اور ہمارے اہل عیال کو بھی، یہ نہیں کہ مجھے، ہمیں بچا لیا، پورا گھرانہ بچ گیا ہمارا، کہ وہ لو میں جاتا، گرمی میں جاتا، آگ میں جاتا، ہمیں وہ جو ہے وہ ادھر بھیج دیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، پھر کیا ہے کہ اس کے لیے ہم، یاد ہے نا کیا کرتے تھے ہم، دعائیں کیا کرتے تھے اس کے لیے، پکارتے ہوتے تھے اللہ کو، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ بڑا مشکل وقت ہے، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا، اے اللہ کیسے ہوگا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم تھے پہلے اس کو پکارتے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو بہت احسان کرنے والا ہے۔ بر ویسے جنگل کو کہتے ہیں، جنگل میں کیونکہ وسیع ہوتا ہے، بہت درخت ہوتے ہیں، تو وسیع رحمت کے معنی میں بہت رحم کا، بر بہت رحم کرنے والا، بر الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، احسان کرنے والا۔ یعنی احسان وہ چیز ہوتی ہے نا کہ عدل سے اوپر کے درجے کی چیز ہے، احسان یہ ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کے اس کو دے دینا۔ تو اللہ نے رحمت میں ہمارے اوپر احسان کیا، اتنا ہمارا بنتا نہیں تھا، اس نے ہمیں بڑھ کے رحمت میں، اس کی رحمت نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اسی پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، تو بے شک وہ پھر بہت ہی احسان کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، یعنی ثابت ہو گیا کہ اس نے ہم پہ بڑا احسان کیا تو ہم جنت پہ آئے نا، اس کی رحمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر ہوئی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ یاد کریں گے ایک دوسرے کے بارے میں بھی، ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، پھر دنیا کو بھی یاد کریں گے اور دنیا کی مشکلات کو بھی یاد کریں گے، اور پھر خوش ہوں گے کہ شکر ہے یار ہم جو ہے کامیاب یہاں پہ پہنچ گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین